کیا مطلب ہے آپ کی بات کو؟ اس نے بلاج کو دیکھتے کہا۔ ڈر سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں یہاں ہو۔ وہ جس قدر بے باکی سے بولا تھا، آیت کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا۔ گھٹیا انسان، نکلو میرے کمرے سے ابھی کے ابھی۔ آیت غصے سے چیخی، تو کیا میرے کمرے میں ملنے کا ارادہ ہے؟ اس نے سکون سے جواب دیا۔ اس کا لال چہرہ دیکھنے لگا، نہ جانے کہ اس کا غصے سے بڑا چہرہ اسے سکون دے رہا تھا۔ اچانک آیت وہیں باہر کر رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ اٹھا اور بنا کچھ کہے کھڑکی کے راستے نکل گیا۔ اس کے جاتی آیت اٹھی اور جلدی سے کھڑکی کے باہر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ہی کسی کا بھی وہاں چڑھنا آسان تھا۔ انہیں کھڑکی بند کی اور بار بار کمبل میں خود کو چھپا لیا۔ اس کا جسم ابھی تک لرز رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ اگر کوئی آدھی رات کو اس کے کمرے میں کسی مرد کو دیکھ لیتا تو؟ اسے آگے کا سوچنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ 5 دن بعد بھی گھر کا ماحول بہت سوگوار تھا۔ مرد تو سارے اپنے اپنے کام کی وجہ سے باہر ہوتے تھے، لیکن سعادہ بیگم ابھی تک عرش سے ناراض تھی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ جزا نے اسے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھی۔ کھانا بھی وہ کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ کھاتی تھی، اور جو اسے نکاح کر کے لایا تھا وہ تو اسے نظر ہی نہیں آیا۔ آج جزا کمائیوں تو گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ مرد سارے تیاری میں مصروف تھے۔ وہ سب جزا کے کمرے میں تیار ہوئی تھی۔ آج عقیدت بھی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ پروہ بیگم اس سے باہر نکل کر فنکشن میں شامل ہونے کا کہہ کر گئی تھی۔ انہوں نے سعادہ بیگم کو بھی سمجھایا تھا کہ شادی والا گھر ہے، بس اپنا رویہ نارمل رکھے۔ جزا یلو شرارے میں سجی پھولوں کے زیورات پہنے بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن خوشی اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ سب نے اسے بارہا پوچھا، مگر وہ سب کو اپنی جھوٹی مسکراہٹ سے چپ کروا دیتی۔ آیت عقیدت نے بالکل سیم گرین کلر کی ڈریسنگ کی تھی۔ عقیدت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کچھ اور ہی کھیل کھیلا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا شادی کا خامہ ختم ہوتے ہیں وہ عرض سے بات کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ مایوں کی رسم خانزادہ مینشن کے لان میں ہی تھی۔ پورے لان کو پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کے لان میں ہی جزا کے لیے بہت خوبصورتی سے پھولوں سے ڈھکا ہوا جھولا سیٹ کیا گیا تھا۔ آیت اور عقیدت جزا کو باہر لے کر آئی تھی اور جھولے میں بٹھا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ فری نے جزا سے پوچھا، جس کا چہرہ تو سپاہ تھا لیکن آنکھیں ضب سے لال ہو رہی تھی۔ جی ابھی میں ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا اور سامنے دیکھا۔ سالار خانزادہ سفید شلوار قمیض میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا آیت سے بات کر رہا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کا افسوس یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی آنکھوں میں مرچی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہیں سردی سے اپنی آنکھیں مچوڑ جب کھولی تو ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بھی تھی، جسے دیکھنے والا ہر انسان کو یہ لگتا کہ وہ اس سے شادی پر بہت خوش ہے۔ شفا فری کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مہمانوں کے آنے کے بعد مایوں کی رسم شروع ہوئی۔ عرش جو اسی طرح پا رہا تھا، عقیدت کو ایک کونے میں کھڑا دیکھ وہیں جم گیا۔ وہ جو ہمیشہ سے اسے نقاب میں دیکھتا آیا تھا، آج گرین کلر کے سوٹ میں ہلکا میک اپ کیے دوپٹے کو حجاب اسٹائل میں باندھے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ سعادہ بیگم کا کہنا تھا اگر وہ نہیں چاہتا کہ وہ گھر چھوڑ کر جائے تو عرش کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اس بار سعادہ بیگم نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ جب تک اس لڑکی کو قبول نہیں کر لیتی عرش اس کے پاس نہیں جائے گا، ورنہ وہ بنا کسی کا لحاظ کیے یہ گھر چھوڑ جائیں گی۔ مجبوراً اسے سعادہ بیگم کی بات ماننی پڑی۔ اسے یقین تھا عقیدت بہت جلد ان کا دل جیت لے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، پروہ بیگم عقیدت کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر لے گئی تھی۔ چھان صاحب تھے، وہ بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ پروہ بابی، یہ بچی کون ہے؟ رحمان صاحب کی وائف نے عقیدت کو دیکھا پوچھا، جو منصب کے بیچ کنفیوز دکھ رہی تھی۔ یہ جزا کی دوست شادی میں شریک ہونے آئی ہے۔ پروہ بیگم سے پہلے جواب سعادہ بیگم نے دیا۔ سب نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ عقیدت نے شرمندگی سے اپنی گردن مزید جھکا لی۔ عرش جو وہیں آ رہا تھا اپنی ماں کی بات سن کر وہیں رکے۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عقیدت کا سامنا کر پاتا، نہ ہی سب کے سامنے ماں کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ انہیں سوچ لیا تھا وہ آج دو ٹوکے سے بات کرے گا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پیچھے سے عیشا نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرش نے جب اسے دیکھا تو ناگواری چہرے پر چھا گئی اور بنا جواب دیے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ایسا رویہ عیشا نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ دو آنکھوں نے یہ منظر بہت غور سے دیکھا تھا۔ عرش کی عقیدت کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ اس کا ری ایکشن نہیں دیکھ پایا، مگر عیشا کا ہنس کر اس سے بات کرنا اس کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مایوں کی رسم ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پاس زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سادیت چھپائے بے آواز رو رہی تھی۔ سب کے سامنے مضبوط نظر آنے والی لڑکی کتنی اذیت میں تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف سالار
سکندر اندھیرے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا گہری سوچ میں مصروف تھا۔ جیزا کے چہرے پر مسکراہٹ سے اسے اپنا دل جلتا ہوا محسوس ہوا، تو اس کا دل کیا سب تہس نہس کر دے، مگر یہ راستہ تو اس نے خود چنا تھا اپنے لیے۔ اب شکایت کس سے کرتا، مگر یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن مصروفیت میں کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عاجزہ کی بارات تھی، بارات کے فنکشن کا انتظام شہر کے بہترین بینکوٹ میں تھا۔ ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی۔ اس فنکشن میں ان کے بزنس سرکل اور رشتہ دار سب موجود تھے۔ آدم بلیک شلوار قمیض میں براؤن شال پہنے کمرے میں داخل ہوا تو شفا ڈارک بلو کلر کا شرارہ پہنے، دوپٹے کو شانے پر اچھے سے پھیلائے، نفاست سے میک اپ کیے، پربا بیگم کی دی ہوئی چولی پہنے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ کچھ پریشان تھی، بیڈ پر منت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ منت کو بخار ہو رہا ہے، وہ بہت رو رہی تھی، ابھی بہت مشکل سے لایا ہے، وہ پریشانی سے بتانے لگی۔ آدم اس کی بات سن کر منت کی طرف بڑھا، اس کے ماتھے کو چکا دیکھا تو واقعی سے تیز بخار تھا۔ اوکے پریشان مت ہو، میں منت کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، آپ امی والو کے ساتھ حال چلی جانا۔ وہ منت کو اٹھائے چلنے لگا۔ نہیں نا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی پلیز۔ شفا جلدی سے اس کے پیچھے، شفا پریشان ہو جائیں گی وہاں، ویسے بھی پریشانی کی بات ہی، پھر بھی میں ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، اگر فری یہاں ہوتی تو اسی کو دکھا دیتا۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کی، پلیز۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اور آدم اسے مزید انکار نہ کر سکا۔ وہ اسے لیے نیچے بڑھ گئے۔ گھر میں سب دلہن کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جزا دلہن کے لباس میں بت بنی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ آیت اور عقیدت بھی وہی موجود تھی۔ پری، سعادہ بیگم، پربا بیگم مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی، جبکہ سالار غائب تھا۔ عرش نے اسے کئی کال کی، ہر بار اس کا یہی جواب تھا کہ میں بس راستے میں ہوں۔ آدم بھی منت اور شفا کو لے کر سیدھے حال میں آیا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر بارات کا نام و نشان نہیں تھا۔ سعادہ بیگم رحمان صاحب کا نمبر ملانے لگی، جو مسلسل باندھ رہا تھا۔ سب پریشان ہو کے کیا ہوا سعادہ، کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ؟ پربا بیگم پریشانی سے بولی۔ فرید نے بھی ان کی طرف دیکھا، پتہ نہیں بابی، میں بابی کو کال کرتی ہوں، وہ شرمندگی سے کہہ کر کال کرنے لگی۔ آدم نے سعادہ بیگم کو دیکھا، شفا پریشانی صاف واضح تھی۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ رحمان صاحب کا فون دیکھا، اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آدم کے ڈرائیور صاحب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ان سب کا حساب دینا ہوگا، اس نے کہہ کر کال کر دی۔ اتنے میں سالار بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ سرخ آنکھیں اس کی بہت واضح تھی۔ آدم کا چہرہ غصے سے اس حد تک لال ہو رہا تھا، سب کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آدم سب ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑے سعادہ بیگم سامنے چھوٹی امی، آپ کے بھائی، ان کے بیٹے نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انکار کر دیا انہوں نے بارات لانے سے، کیونکہ ان کا بیٹا کل سے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس وقت اس کا بس چلتا تو وہ ارمان کو جان سے مار دیتا۔ فرما بیگم وہی گرنے والی تھی مگر پاس کھڑی فری نے انہیں تھام لیا۔ آپ لوگ بتائیے، میں اپنی بہن کو اس بڑی محفل میں بے عزت کر دوں؟ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، اندازہ بھی ہے یہ کیا کیا باتیں سنائیں گے؟ اگر وہ راضی ہی نہیں تھا تو کیوں رشتہ جوڑ، انہیں جان سے مار دوں گا میں اس انسان کو جو شخص آج میری بہن کی رسوائی کا باعث بنا۔ وہ اس بول ہی چیرا تھا مگر اس طرف کوئی نہیں تھا، اس لیے باہر بیٹھے مہمانوں کو بنی ہوئی۔ امی، اگر ارمان راضی نہیں تھا تو ان لوگوں نے ہم سے رشتہ کیوں مانگا؟ ہم نہیں گئے تھے اپنی بہن کا رشتہ لے کر، وہ خود ہی آئے تھے۔ سالار بالکل خاموش تھا، جیسے ٹھہرا ہوا سمندر۔ وہ سمجھ میں نہیں پا رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آدم، میری بچی ٹوٹ جائے گی اگر اس کی شادی آج نہیں ہے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کوئی رشتہ نہیں آئے گا، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ جن کی بارات نہیں آتی ان لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ پربا بیگم رونے لگی۔ سعادہ بیگم تو شرمندگی سے اپنا سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ فرید نے سالار کی طرف دیکھا اور سالار کی نظریں بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ فرید کی نظروں نے بن کہے بھی صاف کہہ دیا تھا، میں جیزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سالار کی آواز پر وہاں سکوت آ گیا تھا۔ آدم اور عرش نے حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ پربا بیگم نے تشکر سے دیکھا، اٹھ کے پاس آ اس کے سینے سے لگے، میں تمہارے یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا سالار۔ میرا بیٹا، آج تم نے اپنی ماں کا اپنا قرضدار بنا لیا ہے۔ پربا بیگم سالار کے سینے سے لگی بولنے لگی، بڑی امی پلیز مت کرے یار، میں کوئی احسان ہی کر رہا۔ اس نے مسکرا کر پربا بیگم کے آنسو پونجے۔ آئے شفا کی ان سب سے بحب فرید کے کہنے پر جزا کو تھمے باہر لائی اور اسٹیج پر بٹھا دیا۔ آدم اور پربا بیگم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ لڑکیاں حیرانگی سے دولہے کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی۔ جزا بنت سہیل خانزادہ، آپ کا نکاح سالار خانزادہ ولد راحیل خانزادہ کے ساتھ سکر راج الوقت، حق مہر 50 لاکھ روپے طے پائے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔
وہ حالی حالی نظر سے سب کو دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظر سے ظالم شخص سے ٹکرائی جو بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، بے ساتھ اس کے منہ سے نکلا، جزدہ بن سہیل خانزادہ، آپ کا نکاح سالار خانزادہ بلد راحل خانزادہ کے ساتھ سکہ راج الوقت حق مہر 50 لاکھ روپے تاب آیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ حالی حالی نظر سے سب کو دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ بھی الفاظ ہے۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظر اسے ظالم شخص سے ٹکرائی جو بہت اطمینان سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس ہاتھ اس کے منہ سے نکل، اس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے خود سے بڑبڑائی ہوئی، لیکن ساتھ بیٹھی پروا بیگم نے سنی تھی۔ سب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہمانوں میں بھی ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ جزا بولو بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں؟ پروا بیگم نے جزا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے بے یقینی سے ان کو دیکھا، مگر امی جزا مولوی صاحب کو جواب دو۔ آدم کی باری گمبھیر آواز پر اس نے میرے بھائی کو دیکھا جو پہلی بار التجا یا نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اس انسان کو قبول کر لیتی جو اس کو دودکار چکا تھا؟ یہ اس کی عزت سے نفس کو بالکل گوارا نہ تھا، مگر سوال اس کے بھائی کی عزت کا تھا۔ وہ کیسے اپنی انا کو اپنے بھائی کی عزت سے اوپر رکھتی؟ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگی۔ قبول ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کو قبول کر گئی۔ سالار جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کرتا اس کے قبول ہے کہنے پر ایک گہری سانس لی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح 3 بار قبول کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ایک باغی آنسو آنکھ سے نکل کر نکاح نامے پر گر گیا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جزا کے بعد مولوی صاحب سالار کی طرف آئے اور اسی طرح قبول و ایجاب کے مراحل طے ہوئے۔ کچھ کے چہرے پر اطمینان تھا تو کچھ کے چہرے پر پریشانی۔ نکاح کے بعد سالار اٹھ کر جزا کے پاس بیٹھ گیا جس کا چہرہ آبس بار تھا۔ آئے تھے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہ اس کی بہت بڑی خواہش تھی جو بن مانگے پوری ہو گئی تھی۔ عقیدت نے پورے ہفتے بعد ارش کو دیکھا تھا، مگر اس سے نظریں ملنے پر ارش نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلے اور یہ بات عقیدت کے دل میں چبھی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ جزا سالار کی گاڑی میں بالکل خاموشی سے بیٹھی تھی اور سالار بہت سلو ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا آپ گاڑی تیز چلا سکتے ہیں؟ جزا کی سنجیدگی بڑی آواز پر اس نے جزا کی طرف دیکھا جس کی نظریں باہر کے مناظر میں ٹکی تھی۔ نہیں، سالار کا جواب بھی اتنا ہی اطمینان بڑا تھا۔ اوکے فائن، وہ کہہ کر ابھی چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر کودتی کہ سالار نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور جلدی سے بریک لگائی۔ وہ پوری طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ سالار کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بازو پر۔ چھوڑیے مجھے، جزا نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سالار کی نظر تو اس کے ہونٹوں پر ٹکی تھی جو سرخ رنگ سے رنگے سے مدہوش اس کے ہوش اڑا رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑیے۔ اب کی بار آواز تھوڑی اونچی تھی۔ سالار ایک دم جھکا اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ستم دکھا تھا، اچانک اپنے پیٹ میں کوئی نوکیلی سی چیز چبھی ہوئی محسوس ہوئی۔ سالار نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے نیچے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا جہاں ایک چھوٹی سی چھری جزا کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہ چھری اس کے پیٹ سے لگا رکھی تھی کہ اگر وہ اپنی حد پار کرتا تو شاید وہ چھری اس کے پیٹ میں کھوم دیتی۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ اپنی چپ دکھلا کر غائب ہوگی۔ اوکے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھری دور کرے، میں گاڑی تیز چلاتا ہوں۔ سالار اسے چھوڑ کر دور ہوا تو وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سالار نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جزا نے ایک نظر اس کو دیکھا جو ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، پھر ناگواری سے اپنا رخ موڑ لیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ گھر لوٹے تو سبھی آ چکے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جزا بنا ان پر ایک نظر ڈالے سیڑھی کی طرف بڑھنے لگی۔ پڑی شفا، جاؤ بیٹا، جزا کو سالار کے کمرے میں چھوڑا۔ پروا بیگم کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی۔ وہ سب کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالار بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا مگر اس کی طرف نہیں گیا دیکھا۔ مجھے نہیں جانا کسی کے بھی کمرے میں، امی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ بہت تحمل سے بولی۔ یہ وہی جا رہی تھی، وہ کس طرح سے خود پر عزت کر رہی تھی۔ جزا بیٹا، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم سالار کے کمرے میں ہی رہو گی۔ پروا بیگم اس کے پاس آئی اور دیدی سے بولی، امی میں اس شادی کو نہیں مانتی، آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ آپ لوگوں کی عزت کی وجہ سے میں خاموش رہی، اس کا یہ مطلب نہیں میں اس انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہ لوں گی، بہت جلدی میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ ہم حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سالار کی آنکھیں شدت غضب سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ پروا بیگم دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ سب چیخ ان کی طرف بڑھے۔ امی وہ بھی جلدی سے اس کا ہاتھ تھامنے لگی جسے آدم نے دور کر کے پروا بیگم کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب ان کے پیچھے بھاگ گئے۔ شفا وہیں کھڑی رہ گئی، وہ جو کب سے ضبط کر رہی تھی وہیں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کسی کی قدموں کی آواز پر وہ جلدی سے اٹھی اور سالار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے روک اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سیدھا واش روم میں گھسی، وہیں بیٹھتی چلے گئی۔
اپنا ایک ایک زیور نوچ نوچ کے اتار کے پھینک دیا۔ کیوں میں ہر بار اس شخص کے سامنے بھی بس ہو جاتی ہوں؟ میں کیسے بھول جاتی ہوں اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے اس تکلیف سے نکال لیلا۔ وہ شخص مجھے بار بار دھتکار چکا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم سب جاؤ آرام کرو، بڑی امی ٹھیک ہے، بس ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ ہی ہوں۔ فری نے بڑی امی کا چیک اپ کر کے سب کو بولا۔ سب نے اسکول کے ساتھ لیا۔ فری بیٹا تم جاؤ، میں بابی کے ساتھ رک جاتی ہوں، تم تھک گئی ہوگی۔ سعادہ بیگم نے بر پر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں امی، چھوٹی امی میں ٹھیک، پلیز آپ لوگ سب جائیے روم میں آرام کرے۔ فری نے سب کو روم میں بھیج دیا۔ تم امی کا خیال رکھنا، اوکے، اور ضرورت پڑنے پر مجھے بلا لینا، آدم بھی کہتے ہوئے نکل گیا۔ کمرے میں آیا تو شفا سادہ سا سوٹ پہنے منت کو بازو پر لٹائے خود بھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بھی ڈریسنگ روم سے کپڑے بدل کر صوفے پر سر پیچھے گرائے بیٹھ گیا۔ شفا اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی، اسے ایک ہاتھ سے سر دباتے دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آدم نے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پائی اور بوکھلا کر پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر آدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بالوں پر رکھ لیا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر شفا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ گھبراتے اس کے سر کو آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ اس کے لمس سے آدم حنزدہ کو اسکول ملنے لگا۔ شفا کو آدم کی گرم سانسیں اپنے پیٹ میں محسوس ہونے لگی۔ سر دباتے دباتے دونوں کو اب نیند کے بعد میں اتر کے پتہ ہی نہیں چلا۔ سالار جب اپنے کمرے میں تو واش روم میں اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کرتا دھیرے سے ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھ سالار خانزادہ کو خود پر بہت افسوس ہوا۔ میٹھا میٹھا سا میک اپ، بکھرے بال، بنا دوپٹے کا اس کا سراپا اسے ٹھٹکنے بار مجبور کر کے جیسے جزا کی نظر پر پڑی۔ وہ جوالمکھی بنی آئی اور اس گربان سے پکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے خونہار نظر سے دیکھنے لگے۔ سالار نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی جو اس کے گربان پر تھا اور دوسری نظر اس پر ڈالی جو اسے ہی نظر سے گور رہی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، سالار نے سخت لہجے میں کہا، مگر سامنے بے چیزہ تھی جس کا ڈرنا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت اس کے گربان پر مزید سخت کی۔ مجھے طلاق چاہیے ابھی کے ابھی، وہ بھی اسے سے زیادہ سخت لہجے میں بولی، مگر سالار کی برداشت یہی تھا کہ وہ جھکا اور سختی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنا تمام غصہ ان ہونٹوں پر اتارنے لگا۔ لہذا نے بھی پوری کوشش کی خود کو چھپانے کی، مگر سامنے گلی کا کوئی لفنگا نہیں بلکہ سالار خانزادہ تھا، ایک مضبوط انسان۔ وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکال کر دور ہوا، جس کا چہرہ شرم اور غصے سے خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ اسے ہرگز سالار سے اس بات بے باکی کی امید نہیں تھی۔ انہیں غصے سے کمرے کی ساری چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ سالار اسے روکے بنا اپنا نائٹ سوٹ لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منت کے رونے پر دونوں کی آنکھ ایک ساتھ کھلی۔ آدم اپنے دونوں ہاتھ اس کے کمر میں باندھ اس کی گود میں سار کے لیٹا تھا۔ دونوں کی نظر ملی تو شفا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ آدم بھی ہوش میں آیا، وہ ابھی تک رات والی حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ آرام سے اس کی گود سے اٹھ گیا۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی، وہ پوری رات اس کی وجہ سے بیٹھی۔ شفا کے کڑھانے پر اس نے شفا کی طرف دیکھا جو اپنا پاؤں ہلانے کی کوشش کرتے، مگر پوری رات بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ اکڑ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اس نے شفا کا پاؤں پکڑے چیک کرتے ہوئے کہا، نہیں پکڑی پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے روتے روتے کہا، ٹانگ میں اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا کہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ چپ رہے آپ، آدم نے اس کو سیدھا کر کے لٹایا۔ منت جو رو رہی تھی اپنی ماں کو بھی روتے دیکھ بالکل چپ ہو کر ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں آ رہا ہوں، ابھی آپ لیٹی رہیں۔ آدم منت کو اٹھاتا باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد واپس آیا، دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شفا اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ لمبا چوڑا کثرت جسامت والا وجیہ شخص اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ اب وہ بندہ دل کا بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ آدم نے اس کی نزدیک خود پر محسوس کر کے اسے دیکھ ایک اسمائل پاس کی۔ شفا نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت آدم نے اس کا پاؤں پکڑ کر ایک جھٹکا دیا، مگر اس کی چیخ نکالنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ہاتھ پھینک چکا تھا۔ وہ دونوں اتنے پاس تھے کہ اس کی سانسیں شفا کا میرے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ وہ آدم کی آنکھوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ کب جھک کر ان آنکھوں کو چوم لی۔ اپنی آنکھوں میں ایک نرم گرم سا لمس محسوس کر کے اس نے سختی سے آنکھیں بند کی، آدم کی شرٹ تھام لی۔ آدم خانزادہ آرام سے اسے دور ہوا اور واش روم گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد شفا نے آنکھیں کھولی اور اپنا پاؤں ہلا کر دیکھا تو اب درد بہت کم تھا۔ ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ ایک لڑکی بات سنو عقیدت اپنے کمرے سے نکل کر نیچے جا رہی تھی۔ سعادہ بیگم کی آواز پر گھبرا کر رکی، جی میری بیٹی کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ ایک بیوی کا رتبہ تو وہ تمہیں کبھی بھی نہیں دے گا، اور ویسے بھی میں نے اس کا رشتہ اس کی پسند سے اس کی کزن سے کاٹ دیا، اس لیے کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔
اس گھر کی بہو ایک خاندانی لڑکی بنے گی، تم نہیں، جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے چلی جاؤ، اور یہ گھر کا فرد بن کر گھر میں یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ سعادہ بیگم کہہ کر رکنی وہاں سے چلے گئی۔ احانہ تو شرمندگی سے اس کا ساتھ جھک گیا، اس کا دل کیا زمین پھٹے اس میں سما جائے۔ وہ روتے ہوئے واپس کمرے میں بھاگی، اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی۔ رات وہ روتے روتے زمین پر سو گئی تھی، کمرہ بالکل صاف تھا۔ وہ اس کمرے میں بہت بار آ چکی تھی، آج ایک بیوی کی حیثیت سے آنا وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز اب اٹھی اور جا کے دروازہ کھولا۔ تم ابھی تک ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ پری نے اسے بکھری حالت کو دیکھ کر کہا۔ ہو جائے گی، ہو جاؤں گی، وہ کہہ کر بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ اٹھو جزا، سب انتظار کر رہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ فری نے اسے زبردستی اٹھا کر واش روم بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بحرت و حالات پہ معمول۔ آج وہ آرگینزا کے لائٹ پنک سوٹ میں، اس نے اپنے بال ڈرائی سے سکھائے اور بنا میک اپ کیے دوپٹہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے فری اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے نہ سننا تھا، نہ سنا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، ان میں سالار بھی شامل تھا۔ اس نے بنا کسی کو کوئی سلام کی اپنی کرسی سنبھالی اور ناشتہ اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ چہرہ بالکل سپار تھا۔ اس کی طرف دیکھنے لگے، مقدموں کے اشارے پر سب نے خاموشی سے ناشتہ شروع کیا۔ اس کی حرکت پر سالار کو غصہ تو بہت ہے، مگر چپ رہا۔ وہ کیوں اپنے مسئلے کو کمرے میں صاحب کے کمرے سے باہر چھوڑا رہی تھی؟ اسے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے فیملی تنگ کرنا اچھا نہیں لگا۔ اور اس نے آس پاس نظر دوڑائی، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے دوسرے کمرے میں اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا، وہاں سے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور آفس کے لیے گیا۔ بیٹا ناشتہ ٹھیک سے کرو، فروا بیگم نے اسے دو نوالے زہر مار کر کے اٹھتے دے کر کہا، مگر اس نے جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب کو اس کا رویہ بہت چبھا۔ ہاں، اس کے ساتھ غلط ہوا تھا، مگر اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کا فروا بیگم کے ساتھ رویہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا۔ فروا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو سالار نے غصے سے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ خالی کمرہ دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ سالار نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود سامان کو زمین پر پھینکا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دل کیا جا کر اس لڑکی کا گلا دبا دے جو خود کے ساتھ ساتھ اس کا بھی تماشا بنا رہی تھی۔ آج جو سالار کو سب بتانا چاہتی تھی، اس کو غصے میں دیکھ کر واپس چل گئی۔ بلال اب اکثر اس کے ہاسپٹل کے باہر آنے لگا تھا۔ وہ کچھ بولتا نہیں تھا، مگر اس کی نظروں سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے، اسے موقع ہی نہیں ملا۔